بیٹھا اور آپ سے سیکھتا رہتا. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ شکایت تو بڑی معقول تھی نا، لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سن لو. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، اے میرے بھائی اس بیچارے کو یہاں چھوڑ دو، اس کو سیکھنے دو، میرے پاس آنے دو. جیسے آج تک اس کے کاروبار کو تم نے سنبھال رکھا تھا اور اس کی بیوی بچوں کا خیال رکھا تھا، آئندہ بھی خیال رکھنا. کیوں؟ لعلک ترزق بھی، کیا خبر یہ یہاں آ کر کے بیٹھتا ہے، اسی کی برکت سے تمہارے کاروبار میں اللہ نے برکت دے رکھی ہے. میرے بھائی برکت دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ جو دین سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برکتوں سے نوازتا ہے، اور نمبر دو جو بیچارے سیکھ نہیں پاتے کسی سیکھنے والے کی مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد کے برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اسے جان اور مال اور کاروبار اور روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے. میرے بھائی یہ اچھا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو سیکھتے سکھاتے رہیں. اسی لیے اللہ اکبر امام طبری، امام حاکم، امام بزار، امام بہقی رحمہ اللہ بسند صحیح حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فضل العلم خیر من فضل العبادہ. اے لوگوں نفلی نماز روزے نفلی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے کہ کہیں بیٹھ کر کے تم اپنے علم میں اضافہ کر لو. اپنے علم میں اضافہ کر لینا، گرچہ تمہارے پاس علم معلومات ہے لیکن بیٹھ کر کے کہیں علم میں اضافہ کر لینا تمہارے نفلی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ افضل اور عمل اور زیادہ اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اچھا مسلمان بنائے. کہنے کا مقصد یہ تھا، ان تمام احادیث کے نقل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اچھے مسلمانوں کے لیے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمتوں کا مستحق کس کو بتایا ہے؟ اچھے مسلمان. اور اچھے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم دین سیکھتا رہے. اور ایک چیز اور بتائیں بھائی، آج کی ضرورت انشاءاللہ کسی مستقل موضوع پر بتائیں گے. یہ فتنے کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ ہے میرے بھائی؟ فتنے کا زمانہ. بہت فتنے ہیں بھائی. یہودیت کا فتنہ، عیسائیت کا فتنہ، ہندوؤں کا فتنہ، روشن خیالی کا فتنہ، کمیونزم کا فتنہ، اللہ اکبر، جہالت کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ. فتنے ہی فتنے ہیں. سیاسی فتنہ، اللہ اکبر. ان تمام فتنوں میں آپ کو کون سی راہ اختیار کرنا ہے؟ دنیا میں آپ کو زندگی گزارنا ہے اسی فتنے میں، اور اس فتنے میں اپنے جان اور مال کو محفوظ رکھتے ہوئے کیسے آپ زندگی گزاریں، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اس فتنے کے دور میں جہاں طرح طرح کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی آپ کو بھٹکا دے گا. نہیں اس کو چھوڑو، اصل کامیابی اس میں ہے. بڑے سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو سیکھیں تاکہ فتنے میں آپ کا کردار کیا ہو، کتاب و سنت نے آپ کی کیا رہنمائی کی ہے، صحابہ کا کیا طریقہ تھا. ان تمام چیزوں پر آپ عمل کر سکیں اور ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ 2 ہفتے سے ذرا میں دوسری جگہ رہتا ہوں، اس لیے ذرا تاخیر ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم وقت پر رہیں گے اور انشاءاللہ ہم 9:30 یہاں موجود رہیں گے. آپ لوگ چاہے موجود رہیں یا نہ موجود رہیں، ہم موجود رہیں گے انشاءاللہ. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.